बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाजिर है कुछ नई स्टोरीज़ के साथ। और पाकिस्तान के मुल्हिका हमारे जो ममालिक हैं वहाँ से स्टोरीज़, टॉप स्टोरीज़ को जमा करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं रहा है। और मैं और आप जानते हैं कि पाकिस्तान ज़रख़ेज़ तरीन ज़मीन है टॉप स्टोरीज़ के लिए। रोज़ाना ही कोई नई स्टोरी मेरे और आपके सामने एक नहीं मल्टी स्टोरीज़ जो हैं वो हमारे सामने आती रहती हैं। और हम किस पर बात करें, किस पर बात ना करें, कौन सी बात आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी बात आज ज़्यादा अहम है, किस पे बात की जाए, किस पे बात ना की जाए, क्योंकि अगले ही दिन वो स्टोरी जो आज के दिन अहम तरीन होती है वो पुरानी हो जाती है, उससे भी ज़्यादा कुछ अहम स्टोरी हमारे सामने आ जाती है। तो ये पाकिस्तान में ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहता है। और आज की सबसे बड़ी स्टोरी जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जिसका जिक्र आपने यकीनी तौर पर सुना होगा पिछले चंद दिनों में, 2 दिनों में। और आज मैं थोड़ा सा इसको और मज़ीद डिफाइन करने की कोशिश करूंगा अपने आम नाजरीन के लिए जो समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हालिया फैसला है जिसमें नैब तरामीम को कलअदम करार दे दिया गया है। नैब तरामीम जिसे NRO2 भी कहा गया सियासी ज़बान में, उसे कलअदम करार दे दिया गया है। क्या इसकी हकीकत है, क्यों ये सब हुआ है, कैसे हुआ है, कौन से 2 जजेस इसकी हक में थे, कौन से 2 जजेस जो है वो कौन से एक जज जो है उसने इख्तिलाफी नोट लिखा है, इस पर भी बात होगी। कि इससे पहले मैं मुबारकबाद ज़रूर दूंगा हम सबको, मुझे सबसे पहले और फिर आप सबको भी, कि नाज़रीन कराम पेट्रोल जो है वो फिर बढ़ चुका है। पेट्रोल की कीमत में कमोबेश 26 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। और ये इतना बड़ा पेट्रोल बम है कि जिस पर खामोश रहना, हकीकत से बालातर चीज़ें कुछ नज़र आती हैं मुझे और आपको। जहां हम चंद रुपयों के लिए, चंद सिक्कों के लिए पूरी कौम बाहर आ जाया करती थी इस महंगाई के दौर में, आज इस महंगाई के दौर में, आज इस महंगाई के पीरियड में जहाँ पे कारोबार सुकड़ते चले जा रहे हैं, रोज़गार के मौके और मुलाजमतें सुकड़ रही हैं, वहाँ पर इतने बड़े वाजिबात और इतने बड़ी महंगाई का पहाड़। और ख़ास तौर पे पेट्रोल, मैं और आप जानते हैं पेट्रोल से दुनिया चलती है, पेट्रोल से मुल्क चलते हैं। और जब पेट्रोल, ख़ास तौर पे वो ममालिक जहाँ पेट्रोल इंपोर्ट किया जाता है, वहाँ पर कीमत का इस तरह से बढ़ना, ना सिर्फ ये कि एक आम आदमी बल्कि पूरी इकॉनमी को जो है हमने एक स्टेक पर लगा दिया है। और मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से हम इन तमाम मामलात को झेलेंगे, कैसे होगा गुजारा अब इस मुल्क की आवाम का, खास तौर पर वो आवाम जो अब गरीब है या अमीर है। एक मिडिल क्लास, एक लेयर हुआ करती थी, मिडिल क्लास, सफ़ेद पोश जिसे हम कहते हैं, वाइट कॉलर, वो अब ख़त्म हो गया। वो या तो गरीब में शामिल हो गया या फिर वो ऐसी कोशिशों में शामिल हो गए कि वो अब अमीर बन जाएं और बहुत जल्द गुर्बत से निकलकर इमारत की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अब मिडिल क्लास तबका जो है वो कमोबेश ख़त्म हो जाएगा। और ये जितने भी हमारे समाजी ओहदों पर, समाजी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, NGOs के साथ काम करने वाले लोग हैं, ये उनकी बातें हैं कि अब ये इनकी कतारें और दरख्वास्तें जो है ना लोगों को इमदाद की, वो बढ़ती चली जा रही हैं। जिस तेज़ी से इनके पास डोनेशंस और दीगर जो अतियात आते हैं, इसके मुकाबले में लेने वालों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? जब एक इंसान की ज़िंदगी का पहिया चलने के लिए, सांस को बहाल रखने के लिए, पेट की हवा को अपने अंदर जब्त करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत तो होगी। कैसे हम इन तमाम चीज़ों को कंपीट कर पाएंगे? और यही वजह है कि मैं और आप देख रहे हैं कि पेट्रोल तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, यहाँ क्योंकि हमने पेट्रोल को नथी कर दिया आलमी मंडी से। लेकिन ये बात मैं एक बार फिर ज़रूर बताना चाहूँगा, और ये रोज़े रोशन की तरह आया है, मैं कोई आसमान से नहीं लाया ये बात, मैं ज़मीन की गहराइयों से, समंदर की गहराइयों से ये बात नहीं ला रहा। सबके सामने पर्दे पे जिस तरह से ब्लैक बोर्ड पर वाज़े और आया है ये बात, उस अंदाज से ये कि 120 डॉलर पर बैरल, यानी कि 100 से ज़ायद जो है $100 से ज़ायद का जब पेट्रोल दुनिया में था तो पाकिस्तान में 150 रुपए का लीटर हुआ करता था।
بس اتنا بتانا آپ کے لیے کافی ہے. اب کم و بیش 100 سے نیچے ہی ہے اور ہمارا پیٹرول 300 کی 350 کی حدوں کو چھو رہا ہے. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہم پر. جو پہاڑ ٹوٹا آج سے 2 سال قبل، بس یہی ہے جس کو میں اور آپ آج بھی رو رہے ہیں اور کب تک روتے رہیں گے. اس کا فیصلہ نو ڈاؤٹ کہ اب کچھ قوتیں ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے، ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آگے تو آئی ہیں. کس حد تک کامیاب ہوں گی یہ بڑا اہم ترین سوال ہوگا ہم سب کے لیے، کیونکہ انصاف کے تقاضے ہر جگہ پورے ہونے چاہیے. اور میں اور آپ سنتے رہتے ہیں اور یقینی طور پر یہ اہم ترین جملہ کہ غربت جو ہے وہ خیرات سے ختم نہیں ہو سکتی. غربت جو ہے وہ انصاف سے ختم ہوتی ہے. اور انصاف کا کیا ماحول ہے ہمارے یہاں، کس طرح سے انصاف یہاں ہمارے یہاں دیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے، یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو اگر ہم چیریٹی کے انبار بھی لگا دیں، عطیات و ڈونیشنز کے انبار بھی لگا دیں، تو کہنے والے یہ دانا لوگ کہہ گئے ہیں کہ خیرات سے نہیں، انصاف سے غربت ختم ہوگی. انصاف کی بات ہو رہی ہے تو حالیہ دنوں میں میں نے اور آپ نے دیکھا کہ ایک انصاف کے ایوانوں سے ایک بڑا فیصلہ، بڑی چیمگوئیاں میں اور آپ سن رہے ہیں، جس کا ذکر میں نے آغاز میں بھی کیا کہ کالعدم قرار دے دیا گیا نیب کی ترامیم کو. نیب کی ترامیم کیا تھی یہ میں اور آپ جانتے ہیں. کچھ عجیب و غریب قسم کی یہ ترامیم تھیں جو ایک پارلیمنٹ، گزشتہ پارلیمنٹ جو حالیہ ختم ہوئی ہے، جس کے بعد اب الیکشن ڈیو ہو گئے ہیں پاکستانی قوم کے لیے، جس میں یہ ترامیم پاس کی گئی. گو کہ اس ترامیم کا کس انداز سے پاس ہونا، اس کے پیچھے کیا غرض و غایت تھی، اس کو چھوڑے اس کا جو کورم ہوتا ہے اس پر بھی سوالیہ نشان. لیکن بہرحال ابھی ہم کورم پہ بات نہیں کریں گے، ابھی ہم کوشش کریں گے اس فیصلے پر جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے ٹینیور کے آخری دن میں دیا ہے. یہ آخری دن تھا ان کا اور یہ کم و بیش آخری فیصلہ تھا جو محفوظ کر لیا گیا تھا، جس سے کہا گیا تو یہ سویٹ اینڈ شارٹ فیصلہ ہوگا جو دے دیا گیا، اور جس میں عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ، 3 ججز پر مشتمل یہ بینچ تھا، جس نے کم و بیش 50 سے زائد سماعتیں کی ہیں اس کیس پر. اور فائنلی آخری دن یہ فیصلہ 2-1 یعنی کہ 2 ججز، جسٹس اعجاز الاحسن اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال ایک طرف تھے، انہوں نے اسے کالعدم قرار دیا. اور اختلافی نوٹ جو ججز کی کو جو ہے گو کہ فیصلے پر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال یہ اختلافی نوٹ بھی اس فیصلے کا حصہ ہے. اور وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کیا جو ان 2 ججز صاحبان نے دیا ہے. فیصلے کے بعد یعنی کہ نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے کے بعد کم و بیش نیب کا ترامیم کم و بیش 1809 کیسز جو ہیں وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے ہیں. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہوگی. 1809 کیسز جو ہیں، گو کہ یہ تعداد انکوائریز کو دیکھیں، شکایات کو دیکھیں، تحقیقات کو دیکھیں، یہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں. لیکن جو وہ کیسز جو چل رہے تھے، آن گوئنگ تھے، وہ دوبارہ سے کھلیں گے. یہ سارے اس میں انکوائریز بھی ہیں، شکایات بھی ہیں اور ریفرنسز بھی ہیں اور تحقیقات بھی ہیں. تو یہ 1809 کیسز ہیں جو کہ دوبارہ سے کھل گئے اس ایک نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے کے بعد. 1809 کیسز اور اس سے وابستہ کوئی سینکڑوں لوگ جو ہے وہ اب ریڈار پر آ گئے ہیں دوبارہ سے. اب یہ کس طرح سے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ اب جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں رہے ہیں اور جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کی عہدے کا جو ہے پر براجمان ہو چکے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اب آنے والا ہفتہ جو ہوگا نیکسٹ منڈے سے یہ ساری پروسیڈنگز جو ہیں وہ نئے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کنڈکٹ کریں گے. کس انداز سے یہ آگے جائیں گی، لیکن میں تھوڑی سی اور اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ان 1809 کیسز میں کوئی تمام سیاسی قائدین شامل ہو گئے ہیں، دوبارہ سے اس ریڈار میں آ گئے ہیں، جن میں محترم
नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनके साहबजादों समेत और आसिफ जरदारी साहब और इनकी काबीना के कुछ अरकान और इमरान खान साहब भी कुछ इसका हिस्सा हैं। गो के ये केस जो है इमरान खान साहब ने फाइल किया था इसे कालादम करार देने के लिए। वो खुद भी इसके बेनिफिशरीज हो सकते थे अगर ये तरामीम जो है वो अगर पास होती हैं तो, लेकिन उन्होंने इनका पास नहीं किया। ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा और उन्होंने कहा कि हम इन केसेस का मुकाबला करेंगे कोर्ट्स में, लेकिन ये तरामीम जो हैं ये मुल्क के लिए किसी तौर भी सूदमंद साबित नहीं हो सकती, जिस पर अरबों हजारों अरबों रुपयों का ये केसेस हैं सारे और रेफरेंसेस हैं। इस पर किस तरह से आंख बंद की जा सकती है, ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। बहरहाल ये इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तमाम सियासी कायदीन इसकी जद में आ चुके हैं और किस तरह से अब इसको ये आगे लेके चलेंगे। कई मुख्तलिफ राय आ रही हैं, लोगों के आइडियाज़ आ रहे हैं कि किस तरह से इसको आगे चलाया जाएगा, क्योंकि तमाम ही सियासी कायदीन इसमें शामिल हो गए हैं। जमातों की बुनियाद पर अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, PTI के लोग इसमें शामिल हैं और JUI के लोग भी हैं इसमें अवामी नेशनल पार्टी के लोग भी हैं, MQM भी इससे भी अब इस रडार या इस जद में रहेगी। अगर ये कालादम ही रहती हैं तो इन्हें दोबारा से अपने केसेस को फेस करना होगा, नैब के केसेस को। और भी कुछ छोटी मोटी जमातें हैं जिनके एक दो 3 केसेस जो है इसमें शामिल हैं। नहीं है, अगर नहीं है तो सिर्फ जमात इस्लामी नहीं है। जमात इस्लामी का इस नैब रेफरेंस से, इस नैब तरामीम से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई केस इनका इस पे नहीं था। ये बड़ी हैरत अंगेज और खुश कर दिलो दिमाग को खुश कर देने वाली बात है कि कोई भी शख्स जमात इस्लामी का इस रेफरेंस में इस रडार का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? मैं अब थोड़ी सी बात जमात इस्लामी पे ही कर लूँ, क्यों नहीं है। जमात इस्लामी की नज़रियाती तौर पर, जमात इस्लामी की हिकमत अमली पर, जमात इस्लामी की और बहुत सारे अवामिल पर एतराज़ किया जा सकता है और ये एतराज़ का हक हर एक को हासिल होता है और होना भी चाहिए। जमात इस्लामी ने खुद भी इस पर कभी भी कदगन नहीं लगाई, लेकिन ये बात तो माननी होगी आपको और हमें और हम सबको, उन तमाम अहबाब को जो जमात इस्लामी से किसी न किसी अंदाज में, और ख़ास तौर पर अगर मैं कराची की बात करूं, उससे वाबस्तगी है कि जमात इस्लामी पर कम अज़ कम करप्शन का इल्ज़ाम जो है ये तो नहीं लगाया जा सकता। और क्योंकि मुझे कुछ ही देर में वक्फे के लिए कहा जा रहा है, तो मैं आखिर में सिर्फ जमात इस्लामी के लिए ये ज़रूर कहूँगा कि जमात इस्लामी ने जो है एक ऐसा करप्शन से पाक कल्चर अपने अंदर भी और मजमूई बहैसियत मजमूई भी उन्होंने एक ऐसा कल्चर अपनाया हुआ है कि शायद करप्शन की गुंजाइश इनके अपने इन हाउस, और फिर जब ये लोग अपने अपने इक़्तिदार के में या किसी न किसी पोस्ट पर होते हैं, किसी न किसी मनसब पर फायज होते हैं, तो वहाँ भी कम अज़ कम करप्शन की कोई इनसे एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। मामलात में, हिकमत अमली में इनसे एतराज़ हो सकता है, लेकिन शायद करप्शन पर एतराज़ नहीं हो सकता। नाज़रीन इकराम, वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और इसी सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो इस रडार की जद में आने वाले हैं। हमारे साथ रहिएगा, वक्फे के बाद दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे पे जाने से पहले कालादम करार दी जाने वाली नैब तरामीम पर मैं गुफ्तगू कर रहा था, जिसे 2-1 की इक्वेशन के साथ पास किया गया है और एक जज जस्टिस मसूल शाह साहब ने इस पर इख्तिलाफी नोट लिखा है। वो इख्तिलाफी नोट पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे हम, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा और इसको एलोबरेट कर लूँ इन तमाम मामलात को जो नैब तरामीम की सूरत में हमारे सामने आई हैं। कोई 460 रेफरेंसेस जो हैं वो दोबारा से एक्टिव हो गए हैं। 270 तहकीकात जो बंद कर दी गई थी उस पर अब दोबारा से काम शुरू होना तो चाहिए। 456 के करीब इंक्वायरीज हैं जिस पर काम शुरू होगा। ये मैं उन 1806 इंक्वायरीज और तहकीकात की 1809 तहकीकात और इंक्वायरीज की बात कर रहा हूँ, और कोई 623 शिकायत हैं जिस पर ये सारे मामला जारी थे, लेकिन ये सारे चीज़ें इस नैब तरामीम के आने के बाद बंद कर दी गई थी और नैब ने खुद ये तमाम चीज़ें जो ये 1809 केसेस जो हैं उनको फारिग कर दिया था, क्योंकि अब उनके रडार से निकल गई थी। नैब तरामीम की एक ही अगर मैं छोटी सी बात कर दूं कि 50
50 करोड़ से कम की करप्शन, 50 करोड़ से कम की करप्शन। ये मैं सिर्फ एक बात बता दूं, इससे आपको अंदाजा हो गया कि ये हो जाएगा कि ये तरामीम क्या थी। एक तरमीम, सिर्फ एक तरमीम में आपको बता दूं कि 50 करोड़ से कम की करप्शन नैब के जिम्मे में, नैब के अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नैब तहकीकात या केसेस के जिम्मे में नहीं आ सकती। तो आप समझ लीजिए कि 49 करोड़ तक की करप्शन जो है वो नैब नहीं देखेगा, 49 करोड़ 99 लाख भी नहीं देखेगा। 50 करोड़ हो जाएगी तो फिर हो सकता है कि नैब उस पर थोड़ा सी अपनी बात कर सके। तो ये था वो केस जिसके बाद 50 करोड़ से कम की करप्शन के जितने भी लोग थे वो इससे बहरामंद हो गए थे, इससे फारिग हो गए थे, तो नैब के केसेस ही खत्म हो गए सारे। इसके अलावा बेशुमार 2-4 और अभी ऐसी वो थी तरामीम जिस पर यकीनी तौर पर बड़े क्वेश्चंस मार्क थे, लेकिन बहरहाल आला अदलिया ने अब इसका फैसला कर दिया है। अब इससे अगला स्टेज क्या होगा ये अब देखना होगा, वक्त देखेगा, आगे आने वाला वक्त बताएगा। जस्टिस फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस की हैसियत से काबिल एहतराम चीफ जस्टिस हैं और नो डाउट इनका अपना एक मकाम भी रहा है इन तमाम केसेस को देखने के बाद, और अपना एक भरपूर पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। गुज़िश्ता समातों में और गुज़िश्ता बदियाल साहब के दौर में भी हमने इनको बड़ा ही एक्टिव देखा और बड़ा एग्रेसिव मोड में भी नज़र आए। वी होप सो कि आगे आने वाले दिनों में अदलिया और इंसाफ के का बोल बाला रहेगा और जो भी फैसले होंगे वो किसी के हक में भी हों, किसी के भी खिलाफ हों, हमें उसका एहतराम यकीनी तौर पर करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए। सियासी कायदीन, मैंने आपसे पहले कहा कि वो इस रडार का इस हिस्से में आ चुके हैं। और दूसरा एक हैरत अंगेज गुफ्तगू, हैरत अंगेज बात भी है और जो मुझे आपको बतानी भी चाहिए कि मौजूदा वज़ीर आज़म, केयर टेकर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो भी अब इस रडार में आ गए, क्योंकि एक आध केस इन पर भी था जो कि बंद हो चुका था। अब इस नैब तरामीम के कलअदम होने के बाद दोबारा से वो केस खुल गए हैं, यानी वो दोबारा से एक्टिव हो गए हैं, तो एक केस इन पर भी शामिल है। हाजिर और रिटायर्ड अफसरान की एक बड़ी तादाद, वुज़रा की बड़ी तादाद है। अगर मैं आपको सिर्फ ये आपको बता दूं कि कोई जो है वो 7 वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म मिला के को 7 के करीब वज़ीर आज़म जो हैं वो वुज़राए आज़म जो हैं वो इस रडार में अब दोबारा से शामिल हो गए हैं, जो इससे पहले इस नैब तरामीम की वजह से इस रडार से बाहर हो गए थे। वो 7 वज़ीर आज़म हैं और 14 के करीब चीफ मिनिस्टर्स हैं। वुज़राए आला, सूबों के वुज़राए आला को 14 के करीब जो हैं मुख्तलिफ जमातों के होंगे डेफिनेटली, वो अब इस रडार में दोबारा से आ गए हैं, यानी कि इस नैब तरामीम के ख़त्म होने के बाद। और वुज़रा की एक बड़ी तादाद है जो अनगिनत होंगे यकीनी तौर पर, और हाजिर और रिटायर्ड अफसरान जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया। इसके अलावा इनके बच्चे जितने भी हमारे सियासी और सरकारी अफसरान हैं और सियासी कायदीन हैं, उनके बच्चे भी यकीन तौर पर इस रडार में आ गए हैं दोबारा से, जो 1809 केसेस का मैं जिक्र कर रहा हूँ। और पहले इक्वेशन मैंने आपको बता दी है कि पीपीपी, पीएमएलएन और पीटीआई की एक बड़ी तादाद जो है इसके अंदर मौजूद है। पीपीपी सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है और पीएमएलएन जो है वो इसके बाद का रेशो बताया जा रहा है। एक अहम तरीन बात नाज़रीन कराम बताना बेइंतहा ज़रूरी है। नैब इदारा है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। इसका काम करप्शन पर नज़र रखना और करप्शन की पकड़ करना है। और करप्शन को बदकिस्मती से नैब हमेशा सियासी तसल्लुत का शिकार रहा और हम इंडिपेंडेंट नैब जो है वो बनाने में कासिर रहे, और नैब ने हमेशा से सियासी वाबस्तगी को किसी न किसी अंदाज में मोल्ड करने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता रहा। ये भी इल्ज़ाम हम पे बारहा लगाया जाता रहा है। तो वी होप सो कि आगे आने वाले दिनों में नैब इतना ट्रांसपेरेंट और शफाफ हो जाए कि मैं और आप नैब के हर फैसले को मनोन तस्लीम भी करें, लेकिन शायद खुद सियासी जमातें भी जो है वो इस नैब के फॉर्मेट को तस्लीम नहीं कर पाई। बड़ी बात तो ये कि नैब के चेयरमैन के लिए शर्त है कि हुकूमती अरकान और अपोजिशन, बड़ी अपोजिशन जो उस वक्त होगी, वो दोनों मिलकर जो है इस नैब चेयरमैन का तकर्रुर करेंगे। और जस्टिस जावेद इकबाल साहब, मैं और आप
بہتر انداز میں جانتے ہیں، جس کو مسلم لیگ نواز کی حکومت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو اس وقت کی اپوزیشن ہوا کرتی تھی ان کے ساتھ مل کر ان کو نیب کا چیئرمین بنایا گیا، لیکن ان کے تمام فیصلوں کو جس انداز میں انہی دو جماعتوں نے یا تمام ہی جماعتوں نے جس انداز سے ان کے فیصلوں کی نفی کی ہے، یہ یقینی طور پر انتہائی مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی چیئرمین کے لیے کہ پہلے تو اسے اس عہدے پر لایا جائے، اس کے بعد اسی عہدے پر ان کی بات کو نہ بھی مانا جائے، اور بڑی نکتہ چینی کی گئی اور بے پناہ الزامات کا ایک پہاڑ توڑ دیا گیا، میں اور آپ جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں ان تمام معاملات میں۔ تو نیب کی کمپوزیشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، لیکن یہ اہم ترین بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ 1999 میں جب سے نیب کا قیام ہوا ہے اور 2023 سے جس میں ہم جاری ہیں، جس میں یہ فیصلہ آیا کہ نیب کی ترامیم کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، 1999 سے 2023 تک کوئی 57.5 ارب روپیہ 57.5 ارب روپے جو ہے وہ نیب پر خرچ ہو چکے ہیں، یعنی کہ ان 24 سالوں میں ہم نے نیب کو 57.5 ارب روپیہ دیا ہے کہ ان تمام معاملات کو چلانے کے لیے، اس ادارے کو چلانے کے لیے۔ کیا نیب نے ان 57.5 ارب روپے جو کہ نیب نے اپنے اخراجات کے لیے لیے ہیں اتنے ریکور کیے ہیں؟ مجھے وہ فگر حاصل نہیں ہے کہ نیب نے جو ہے کیا اتنے کمائے ہیں جتنا کہ ہم نے اس پہ خرچ کر دیا۔ یہی پاکستانی سیاست ہے، یہی پاکستان کے ادارے ہیں، یہی پاکستان کے معاملات ہیں، جس کے باعث میں اور آپ اس سطح پر پہنچے کہ سارا بوجھ مہنگائی کا جو ہے وہ عوام برداشت کرے گی۔ پیٹرول بھی بڑھے گا تو عوام کے لیے، بجلی بھی بڑھے گی تو عوام کے لیے، اور یہ ادارے 57.5 ارب روپے اگر انہوں نے خرچ کیا ہے تو ان کو 57.5 کھرب روپے جمع کرنے چاہیے تھے، تب کہ جا کے یہ ارب لینے کے پابند ہیں یا اس کے ایلیجیبل ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں تو کوئی نیا ادارہ بنتے ہی ان کے اخراجات کا آغاز ہو جاتا ہے، ان کے آفیسز سے لے کے، ان کے علل تللوں سے لے کے، ان کے آفیسرز سے لے کے، ان کے کرتے دھرتاؤں سے لے کے، ان کی گاڑیوں سے لے کے، ان کے آفیسز کے اخراجات، شاہانہ اخراجات سے لے کے، ان کے بیرونی ممالک کے ٹرپس سے لے کے، وہ تمام چیزیں تو آغاز ہو جاتا ہے، لیکن فیصلہ عوام کے لیے جو پیسہ ہمارے خزانے میں، قومی خزانے میں دوبارہ سے جمع ہونا چاہیے، اس کی کوئی نوید صرف میں اور آپ اخباروں میں سنتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے اگینسٹ میں 57.5 ارب روپے جو نیب نے ان 24 سالوں میں خرچ کیا ہے، کوئی ان سے اس کا بھی تو حساب لے، اور اگر انہوں نے حساب دے ہی دیا ہے تو اس کے اگینسٹ میں ہمارے قومی خزانے میں کتنے پیسے جمع ہوئے۔ سنا تھا کسی زمانے پولی بارگیننگ بھی ہوا کرتی تھی ملزمان کے ساتھ، اور بیرون ملک کے دورے بھی ہوئے بہت سارے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے، لیکن اس کے اگینسٹ میں ملا کیا ہمارے اس ادارے کو، ہمارے اس ملک کو، ہمارے اس قومی خزانے کو، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ اب تک اسی مہنگائی کے جھنجٹ میں، اسی مہنگائی کے پہاڑ کو اپنے سر پر لیے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس قسم کے فیصلوں کا، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آخری بال پر چھکا مار دیا، آخری دن یہ فیصلہ کر کے آخری بال پر چھکا مار دیا، اس کا عوام کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ عوامی زندگی پر اس پہ کیا پڑے گا؟ عوام کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ کیونکہ یہاں فیصلہ آیا ہے اور بجائے یہ کہ اس پہ کچھ بات ہو، پیٹرول کا ریٹ 23 روپے 26 روپے پر لیٹر اور بڑھ گیا، تو عوام تو اسی میں الجھ گئی۔ عوام کو اس سے کیا لینا دینا جب اتنا بڑا فیصلہ چیف جسٹس نے دیا ہے، جس کی بڑی جو ہے وہ آؤ بھگت بھی ہو رہی ہے، میڈیا نے بھی اس پہ بڑی بات کی ہے، لیکن میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے عوام کا۔ تو میں اور آپ کس طرح سے اس فیصلے پر بغلے بجائیں یا شادیانے بجائیں کہ چیف جسٹس نے یہ فیصلہ کر دیا اور ان تمام ملزمان کو جن پر کیسز ختم ہو چکے تھے ان کو دوبارہ سے نیب کے دائرہ اختیار میں لے آئے، لیکن یہاں پر جب پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو عوام کو تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عوام اس حکایت کو، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ غربت جو ہے وہ خیرات سے نہیں ختم ہوگی، غربت جو ہے وہ انصاف سے ختم ہوگی، عوام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عوام کو ریلیف چاہیے، اور عوام جس انداز میں اس ریلیف کے لیے ترس رہی ہے، شاید
ایسے مواقع ہم نے بہت کم دیکھے ہیں کہ جس انداز سے انڈسٹری کی ہماری زبو حالی ہے، جس انداز سے ہماری بے روزگاری کا پہاڑ جو ہے وہ پہاڑ ٹوٹ رہا ہے ہم پر، اور پے در پہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، کیونکہ انڈسٹری اور کاروباری حلقے جو ہیں وہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہماری معاشی پالیسیوں کے باعث، ہماری پاور سیکٹرز کی نااہلی کے باعث، ہمارے ٹیکس کے نظام کی نااہلی کے باعث، اور عوام ہے کہ اس پر ٹیکسوں کے پہاڑ توڑے چلے جا رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک چھوٹا دکاندار پر اتنے بھاری ٹیکسز لاد دیے گئے ہیں کہ اسے اپنی اس انکم سے اس نے بنیادی ضرورتیں پوری کرنا انتہائی مشکل ترین ہو رہا ہے۔ تو کیسے وہ ٹیکسز کے ان پہاڑوں کو سنبھالے گا؟ شاید کسی کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے اور میں اور آپ مل کر اس کا کوئی حل تلاش کر سکیں۔ تو اس آخری بال کا جو چھکا تھا، اس پر میں بات اس انداز سے آگے بڑھاؤں گا کہ اس آخری بال کے چھکے کا عوام کی زندگی پر کیا اثر ہوگا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس آخری بال کے چھکے پر ہمارے سیاسی جتنے بھی قائدین ہیں اور جو 1809 کیسز کے حاملان ہیں ان پر تو یقینی طور پہ ایک تلوار لٹکنا شروع ہو گئی ہے، اور اس پر کتنی میڈیا نے کس انداز سے روشنی ڈالی ہے۔ ہمارا میڈیا یقینی طور پر ڈیوائیڈڈ ہے اس معاملے میں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس اختلافی نوٹ کو بھی سامنے رکھ رہے ہیں جو کہ جسٹس مسعود علی شاہ صاحب نے لکھا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ فوقیت دے رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا جو ایک مشترکہ فیصلہ ہے، اور یقینی طور پر 2-1 کے فیصلے میں 2 کو برتری حاصل ہوگی اور یہی فیصلہ امپلیمنٹ بھی ہوگا۔ کیا خد و خال ہوں گے آئندہ آنے والے دنوں میں اس فیصلے کے، اس پر ابھی کچھ دن اور ٹھہرنا باقی ہوگا۔ اگلا ہفتہ بڑا اہم ہے کیونکہ نئے چیف جسٹس اپنی جگہ سنبھال چکے ہیں یا سنبھال رہے ہیں، اور ان کے آنے کے بعد اس کیس پر مزید گفتگو بھی ہوگی، بات چیت بھی ہوگی۔ ترامیم کے بند ہونے کے بعد میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ کوئی 1809 کیسز اب دوبارہ سے اس پہ آغاز ہو چکا ہے، کوئی 53 سماعتیں ہوئی تھی اس پورے کیسز کی۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کی اس نشست میں، اب تک کی اس نشست میں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ کچھ نئے ٹاپک پر بھی آپ سے کچھ بات کرنی تھی کہ ہماری معیشت، ہماری انڈسٹری کی آج کیا صورتحال ہے اور ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، کس نہج پر آ گئے ہیں کہ ہماری انڈسٹری جو ہے اب زبو حالی کا شکار اور بے روزگاری کا منبع بنتی چلی جا رہی ہے۔ ہماری نااہلیوں، ہماری پاور سیکٹرز کی نااہلیوں، ہمارے ٹیکس سسٹم کی نااہلیوں اور ہمارے معیشت دانوں کی غلط پالیسیوں کے باعث ہماری انڈسٹری ایک گہری کھائی میں جاتی نظر آ رہی ہے۔ کس طرح سے سنبھالا دیا جائے گا؟ ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کچھ قدم آگے بڑھے تو ہیں، ہمیں ان کے قدم مضبوط کرنے ہوں گے، لیکن کیا ہماری سمت جو ہم متعین کرنے جا رہے ہیں اس پر ایک ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک سیاسی ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے تھا، کچھ سیاسی لوگ بھی اس کا حصہ بنے اور ہم سب مل کر پاکستان میں ہماری افواج کے ہاتھ مضبوط کریں اور سب مل کر پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات کریں۔ تو وقفے کا وقت ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور ایک نئے موضوع کی طرف یعنی ہماری معیشت کی طرف کچھ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور وقفے کے بعد کی اس نشست میں کچھ دیر آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ دنوں سائٹ ایریا، ہمارا انڈسٹریل ایریا کراچی کا سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا، ایشیا کا بڑے انڈسٹریل ایریا میں سے ایک سائٹ ایریا کی طرف گزرنا ہوا تو میں بڑا حیران ہوا کچھ چیزوں کو دیکھ کر، اور پہلے تو میں سمجھ ہی نہیں پایا، آنیسٹلی اسپیکنگ میں نہیں سمجھ پایا کہ اس سڑک کے جو انڈسٹریز کی طرف جاتی ہیں، جس کے دونوں طرف انڈسٹریز ہیں، ان کی فٹ پاتھوں پر، ان کی جگہ کی گرین بیلٹس پر جو ہے میں نے لکڑی، بھوسا اور آگ جلانے والی دیگر چیزیں جو ہے نا، میں نے لائن سے، جسے ہم کہتے ہیں ٹنوں میں، سینکڑوں نہیں ہزاروں ٹن جو ہے وہ میں نے جہاں بھی میں جاتا گیا وہاں مجھے یہ نظر آتا گیا، اور میں حیران ہوا کہ یہ بقرعید کا سیزن بھی نہیں ہے، آگ جلانے کا بھی کوئی ایسی سردی بھی ایسی کوئی خاص نہیں ہے، تو یہ ہمارے آس پاس جو ہے یہ میلوں تک جو ہے لکڑی کا کاروبار کرنے والے لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہیں یا ٹرک کھڑے ہیں اور بڑے بڑے ٹرالرز کھڑے ہیں۔
تو یہ کس لیے ہیں؟ تو میں بڑا حیران تو ہوا، اور میں بہرحال اپنا کام تھا وہ گزر گیا، اس کام کرتا ہوا، لیکن میں حیران ہوا یہ سن کر جب آئندہ اس کے کچھ دنوں کے بعد مجھے یہ خبر ملی کہ یہ لکڑی جو ہے اب انڈسٹری میں آگ جلانے کے لیے، یعنی پاور سیکٹرز کی نااہلی کے باعث نہ ہمارے پاس گیس ہے، نہ ہمارے پاس بجلی ہے، اور اس انڈسٹری کے بوائلرز، یقینی طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بوائلر کو گرم رکھنا ایک انتہائی اہم ترین مرحلہ ہوا کرتا ہے۔ ان بوائلرز کو گرم رکھنے کے لیے یہ لکڑی استعمال کی جاتی ہے۔ کس صدی میں اور کس سن میں قدم رکھ رہے ہیں آپ اور میں، یہ بتانا بے انتہا ضروری تھا آج کے اس اہم ترین موضوع پر کہ کس صدی میں ہیں ہم، یہ کہاں جا رہے ہیں ہم۔ لکڑی، کوئلہ، بھوسا اور دیگر ایسی آگ جلانے والی چیزیں جو ہیں یہ ہم انڈسٹری کو دے رہے ہیں کہ اس سے کام چلائیے۔ گیس نہیں ہے ہمارے پاس، بجلی نہیں ہے ہمارے پاس، تو یہ آج کا انڈسٹریلسٹ جو ہے، آج کا صنعت کار جو ہے، یہ کیا پرفارمنس دے گا؟ بتائیے مجھے کیسے پرفارم ہو سکتا ہے؟ یہ بنیادی چیزیں ہیں کسی بھی انڈسٹری کی فلاح کے لیے، کسی بھی انڈسٹری کو بوسٹ دینے کے لیے۔ ہم اس اسٹیج پر جہاں آج سے 50 سال پہلے بھی نہیں تھے، ہم 50 سال قبل بھی لکڑی نہیں جلایا کرتے تھے جناب عالی، لیکن آج ہم لکڑیوں پر پہنچے ہیں اور اس کے بعد نہ جانے کہاں جائیں گے، کیونکہ جب لکڑی ہمیں چاہیے ہوگی تو ہم درخت کاٹیں گے۔ آپ کو سیکوینسز دیکھیے ان تمام چیزوں کے، جب آپ کو لکڑی چاہیے ہوگی تو اندھا دھن ہم درخت کاٹنے پر لگے رہیں گے، اور جب درخت کٹے گا تو ہمارے انوائرمنٹ کا کیا حال ہوگا۔ تو ہر جگہ پر مطلب وداؤٹ پلاننگ دنیا کا کوئی بھی کام کیا جائے، یہ تو ہو سکے گا تو ہم کچھ دنوں میں ہم آپ کو سیر بھی کرائیں گے ان تمام علاقوں کی، ان تمام انڈسٹری کی، اور نہ جانے کیوں انڈسٹری کے ہمارے ساتھی، ہمارے صنعتکار دوست، ہمارے جو ٹیکسز کا انبار لگا دیتے ہیں، ان پر ٹیکسز دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے، لیکن یہ کوئی کچھ بول کیوں نہیں پاتے؟ یہ کس لیے نہیں بول رہے؟ میں تو حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ یہ ان کا وقت ہے بولنے کا، تمام انڈسٹریز کو یکجا کرنے کا۔ جو ادارے ہیں جو انڈسٹریز کی نمائندگی کرتے ہیں، سائٹ ایسوسیشن آف پاکستان، کورنگی انڈسٹریل ایریا کے جو ہمارے ممبران ہیں، کراچی چیمبر آف کامرس ہے، ایف پی سی سی آئی ہے، مطلب یہ احباب جو ہے وہ کیوں اپنی آواز بلند نہیں کر رہے کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، کیسے ہوگا یہ سب، مطلب کس طرح، کیسے؟ اب کیا ہمارے پاس آئندہ چند سالوں میں کوئی ذخیرہ آنے والا ہے گیس کا؟ ہم نے اس کے لیے کوئی پلاننگ کی ہے؟ پیٹرول دن بدن مہنگا ہمارے ہاتھوں سے، ہماری دسترس سے باہر نکلتا چلا جا رہا ہے، ہم لکڑیوں پر آ گئے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ بتانا بے انتہا ضروری تھا آج کی اس نشست میں۔ جب سے میں نے یہ سارے معاملات دیکھے اور پھر جب مجھے یہ خبریں ملی تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں جلد از جلد یہ آپ کو اپنے پروگرام میں بتاؤں کہ ہم کس راہ پر اب گامزن ہو چکے ہیں۔ بڑی مشکل صورتحال ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ نازک صورتحال ہے ہماری انڈسٹری کے لیے، اور آج بھی اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی، اس انڈسٹریسٹ کو، اس صنعت کار کو تھوڑا سا ریلیف نہ دیا، ان کی بنیادی ضرورتیں جس کو ہم پاور کہتے ہیں، جس کو ہم گیس کہیں، جس کو ہم پاور جنریشن کہیں، ان کے عوامل ان کو فراہم نہ کیے، ان کے ڈور اسٹیپ پر پانی تو یہ ویسے ہی خرید رہے تھے، ہم نے پانی کی لائنیں نہیں دی۔ آپ دیکھیے ٹینکر مافیا نے جس انداز میں پانی کے ریٹس رکھے ہیں، اب یہ لکڑی بھی خریدیں گے، کیسے اخراجات پورے کریں گے، اور دنیا کو کمپیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ٹیکسٹائل جو ہے وہ پاکستان کا ایک اہم ترین اور منافع بخش سیکٹر ہوا کرتا تھا دنیا میں اور ایکسپورٹرز کے لیے۔ آج اگر ہم اس پر آواز نہیں اٹھائیں گے، ہماری کسی بھی قسم کی انڈسٹری ہو، ٹیکسٹائل ایک بڑی انڈسٹری ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس سے جڑی ہوئی کئی ہماری انڈسٹریز ہیں، ہماری سیمنٹ انڈسٹری ہے، ہماری بے شمار دیگر ایسی انڈسٹریز ہیں جس کا پاکستان کا ایک طرح امتیاز رہا ہے۔ آج اگر ہم ان کو لکڑیاں فراہم، ان کو لکڑی پر لے آئے ہیں، ان کو ٹیکنالوجی سے چھوڑ کر ان کو لکڑیوں پر لے کے آئے ہیں، تو ہم ان کو کس طرح دھکیل رہے ہیں، یہ میں اور آپ بخوبی اپنے افسوس کے ساتھ اس کا اظہار ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے زمام اقتدار جن کے ہاتھوں میں ہے، اب ان کو سوچنے کا ہوگا، ان کو سوچنا ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو کہاں لے کے جانا ہے۔ ہماری صنعتی ایشین ٹائیگر بننے والا 1960 کا ملک اب کس سطح پر ہے، اور ہم اپنے پڑوسی ممالک کو دیکھیں تو اپنے آپ کو ان سے کوسوں دور دیکھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، آج کی اس اہم ترین اور انتہائی سنجیدہ آخری حصے کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد